اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایسے کام کے لیے بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تم کو اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں میرا رب فرماتا ہے، اور جس نے میرے ذکر سے، میری کتاب سے منہ پھیرا، پس بے شک اس کے لیے دنیا کی زندگی کی معیشت تنگ کر دی گئی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، تو ان کو بھول گیا، اسی طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے فیملی کیسز کے اندر اپیلز کے مختلف پرسپیکٹیوز پہ۔ ایک اہم ایشو ہے، مختلف دوستوں کے ساتھ گاہے بگاہے پچھلے دنوں ڈسکشنز ہوتی رہیں۔ تو میرے دوستو، اپیل سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ بالا تر عدالت سے فریاد کرنا، التجا کرنا، کوئی درخواست کرنا ہے۔ اور اگر ہم لا کی ٹرمنالوجی میں بطور قانون کی ایک طالب علم کے دیکھیں تو اپیل بنیادی طور پر وہ قانونی چارہ جوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نچلی عدالت کے فیصلے یا ڈگری میں جو نقص رہ گیا ہے اسے جو بڑی عدالت ہے اس میں دور کر دیا جائے۔ یعنی اپیل دراصل اپیل کنندہ کی اس شکایت کو دور کرنے کے لیے ہے جو نیچے والی عدالت کے فیصلے کے خلاف اس کو پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اپیل کی سہولت تمام جوڈیشل پروسیڈنگز میں موجود ہے، چاہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں آؤ، ہر مقدمات میں اپیل کا حق تو بنیادی حق ہے۔ لیکن فیملی کیسز کے اندر اپیلز کے ڈیفرنٹ جو پرسپیکٹیو ہیں، جو مختلف زاویے ہیں، ان پہ ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا لمبا اور وسیع سا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ اس کو مختلف سیگمنٹس میں ہم مکمل کریں گے، ساتھ دیجیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 سیکشن 14 اپیل سے متعلقہ ہے، اور فیملی کیسز کے اندر کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں اپیل پر قدغن بار لگا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ رول اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں جن کے تحت مقدمات جو فیملی کورٹ کے ہیں ان کی نوعیت کے اعتبار سے اپیل دائر کی جائے گی۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 14 کے تحت
جو پریولنٹ لا ہے اس کے کسی امر کی موجودگی سے قطع نظر فیملی کورٹ کے کسی بھی صادر کیے گئے فیصلے یا ڈگری کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی جائے گی جو خلا کی بابت ہو، جو تنصیح نکاح کی ڈگری کی بابت ہو، ما سوائے ان صورتحال کے کہ جب تنصیح نکاح مسلم ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 کلاس اے کی مد میں ایک ویلڈ وجوہ کی بنا پر دائر کی گئی ہے۔ اگر اس میں اپیل میں بھی آنا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے اپیل کا۔ اپیل کا حق بڑی محدود نوعیت کا حق ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیملی کورٹ کے کسی بھی انٹرم آرڈر کے خلاف کوئی اپیل لائی نہیں کرتی ہے، مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس کی حق مہر کے مقدمات میں ڈگری کی جانے والی رقم 30,000 روپی یا اس سے کم ہے، دین آپ کو پتا ہے اپیل نہیں ہوگی۔ مینٹیننس سوٹس کے معاملے میں جب مینٹیننس 5,000 روپی تک ہے تو آپ کو پتا ہے اپیل لائی نہیں کرتی ہے۔ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 سیکشن 14 بطور اسٹیچوٹ یہ واضح کر دیتی ہے کہ اپیل صرف فیملی کورٹ کے جاری کردہ فیصلے یا ڈگری پر کی جا سکتی ہے، اور قطعی فیصلہ آنے سے پہلے اگر عدالت کوئی انٹرم آرڈر جاری کرتی ہے تو اس پر اپیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اپیل بنیادی طور پر فیملی سوٹ کا قطعی فیصلہ آنے کے بعد کی جانے والی کارروائی ہے، اور جو prevalent law ہے، جو settled law ہے، that is also the continuation of the suit، رواں حصہ ہے اسی کیس کا، اسی دعوے کا تسلسل ہے وہ اپیل۔ خواہ بطور وکیل ہم فیس تو علیحدہ سے لیتے ہیں، لیکن ہوتا وہی دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے 2015 SCMR پیج 1403 جو ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 سیکشن 14 کی انٹرپریٹیشن دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا کہ فیملی کیسز میں جو قطعی فیصلہ یا ڈگری ہے اس پر اپیل ہو سکتی ہے، کبھی بھی انٹرم آرڈر پر اپیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ کو 2016 MLD پیج 618 کر دیتا ہے۔ اب ایک بات سامنے آتی ہے کہ فیملی کورٹ کی اپیل دائر کہاں ہوگی۔ اس حوالے سے فیملی کورٹس ایکٹ 1964 سیکشن 14 واضح ہے کہ جب فیملی کورٹ کی صدارت فیملی کورٹ کسی ڈسٹرکٹ جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا کسی ایسے شخص نے کی گئی ہو جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے ڈسٹرکٹ جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا عہدہ یا رتبہ حاصل کرتا ہے، تو دین اس کے خلاف اس کے آرڈر یا اس کی ڈگری کے خلاف اپیل اس سے بڑا عدالت ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ہوگی۔ ادروائز اگر کوئی بھی صورت ہے تو اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی بات چلی جاتی ہے
جب بھی فیملی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگی، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد۔ اپیل کا اختیار سماعت اگر ہم دیکھنا چاہیں اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے حوالے سے معاملہ اگر مزید ہم دیکھنا چاہیں تو اس حوالے سے 2014 میں کوئٹہ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ کسٹڈی آف چائلڈ کو سے ریلیٹڈ تھی، اور اس میں واضح کیا گیا کہ کسٹڈی پروسیڈنگز اور جو دیگر معاملات کی کوئی اپلیکیشن ہے جو کہ فیملی کورٹ کے اندر آتے ہیں، اس کو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 سے الگ کر کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فیملی کورٹ ان معاملات میں فیملی کورٹ سیکشن 1964 کی سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ جورسڈکشن گین کرتی ہے، اختیار سماعت گین کرتی ہے، اور سیکشن 5 ایک فیملی کورٹ کی جو حدود و قیود ہیں، جو نیچر اینڈ سکوپ ہے فیملی کورٹ کا، وہ واضح کر دیتی ہے۔ اور واضح کر دیا گیا کہ فیملی کورٹ اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کی سیکشن 4 سب سیکشن 5 کو علیحدہ پڑھنے کی بجائے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 25 کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیے گا، اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے تحت آنے والے معاملے کو طے کرنے کے لیے عدالتوں کو اسی طریقہ کار پر چلنا ہوگا، اور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی جو سیکشن 47 ہے اس میں بیان کردہ جو قانون کا فیصلہ ہے، اپیل کا فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ چونکہ اس میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ معاملہ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے جورسڈکشن آف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اور فیملی کے دوسرے معاملات کے خلاف اپنی اپیل جو ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ڈسٹرکٹ جج ہے تو پھر ہائی کورٹ میں، اور نیچے کوئی کورٹ ہے تو پھر ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہی اپیل لائے کرے گی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2014 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 39 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اب کچھ ایسی خاص قسم کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ جب اپیل دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ خلا کی ڈگری کے خلاف اپیل جو ہے کو پتہ ہے اپیل دائر نہیں ہوگی، انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل دائر نہیں ہوگی، اس کے علاوہ راضی نامے پر جو فیصلہ فیملی کورٹ کے اندر اگر کیا گیا ہے تو ایسے عدالتی آرڈر یا ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی جو کہ پارٹیز کے آپس میں رضامندی کے ساتھ پاس کیا گیا ہے، کوئی آرڈر یا ڈگری جاری کی گئی ہے۔ اس بات کو 2018 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2018 سی ایل سی لاہور ہائی کورٹ پیج 75 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر فیملی کورٹ کا فیصلہ حلف کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیا جائے، حلف کے اوپر فیصلہ دیا، حلف کے اوپر ہی ڈگری جاری کر دی، تو وہ اپیلیبل نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریقین نے حلف پر
رضامندی دی تھی۔ اس بات کو 2010 YLR پیج 218 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ یعنی راضی نامے کی شرائط یا راضی نامہ بنائے حلف، فیصلہ عدالت سے لے لیا رضامندی سے یا حلف مان کے، تو پھر اس آرڈر یا اس ڈگری کے خلاف اپیل لائق نہیں کرے گی۔ اس بات کو 2010 YLR پیج 218 2010 YLR پیج 449 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 14 کی سب سیکشن 2 کو دیکھیں تو خلا کے مقدمات یعنی شادی کی منسوخی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حق اپیل نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر خلا بلا شرط ہو تو اپیل تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر ایک ایکسیپشن ہے کہ جہاں پر تنصیح نکاح اس شرط پر ہو کہ ایک خاص رقم بدلے خلا میں دی جائے گی، دین جب تک وہ رقم ادا نہ ہو خلا قطعی نہیں ہو جاتی، خلا مکمل نہیں ہو جاتی۔ اور ایسی ڈگری سیکشن 14 سب سیکشن 2 کلاس اے کے زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ خلا کا بدل ادا کرنا ہے تو خلا ہونی ہے۔ کہتے ہیں کہ اپیل نہیں ہوگی۔ اب دو خلا تم نے دی ہے فیملی کورٹ نے، تو پھر چونکہ زر خلا بدلے خلا جو ہے جب تک وہ ادا نہیں ہوتا تب تک قطعی کیسے کر دیا اپنے خلا کو۔ اب اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بڑا شور شرابہ بھی ہوا ایک پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں، اور میرے بڑے سے دوستوں نے اس بات کو اس وقت شیئر بھی کیا تھا کہ جب تک بدلے خلا شوہر کو ادا نہیں کیا جاتا، اگر شرط رکھی گئی تھی خلا کے لیے، دین اس وقت تک خلا جو ہے وہ قطعی نہیں ہوگی۔ اور چونکہ تنصیح نکاح اپنی حتمی شکل کو نہیں پہنچتا، اور فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 14 سب سیکشن 2 کلاس اے کے ایمبٹ کے اندر یہ بات نہیں آتی، تو دین بیوی کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی داد رسی موجود ہے۔ بنیادی طور پر تنصیح نکاح کے جو فیملی کیسز ہیں ان میں اپیل کا حق نہ دینے کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مہنگے اور لمبے مقدمات سے محفوظ رکھا جائے۔ اور ایک بیوی فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تب اپیل دائر نہیں کر سکتی جب اس کا مقدمہ کروئلٹی یا دیگر فیملی قوانین میں بیان کردہ وجوہات حتیٰ کہ خلا کی بنیاد پر ڈگری ہوئی ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا 2018 کا جو کیس لا سامنے آتا ہے کہ خلا
کی اپیل جس میں کوشچن مارک کر دی گئی تھی، تو اس مقدمے میں اپیل بیوی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور وہ قابل سماعت ٹھہری تھی، کیونکہ اس نے بدلے خلا کی جو شرط ہے اس شرط کو اپیلیٹ فورم میں چیلنج کر دیا تھا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اب اپیلیٹ کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ اس بیوی کی اپیل کو سننے کی مجاز ہے۔ اور اس فیصلے میں ہائی کورٹ پشاور نے باقاعدہ ڈائریکشن دی کہ فریقین کی سماعت کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے اس پر آپ ریویو کر لیں ٹو سم ایکسٹینٹ، اور ڈائریکشن دی بیوی کو اور اس کے خاوند کو کہ وہ ایپلیٹ کورٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس کے سامنے پیش ہوں اور بدلے خلا کا جو کوشچن ہے اس کو سالو آؤٹ کریں۔ تو اس طرح سے ایک نئی بنیاد پڑ گئی ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ تنسیخ نکاح بر بنائے خلا میں اگر بدلے خلا کا کوشچن آ گیا ہے تو دین اپیل لائے کر سکتی ہے، اور اس بات کو پشاور ہائی کورٹ نے 2018 MLD پیج 146 میں انٹرپریٹ کیا تھا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا، بدلے خلا کوشچن مارک نہ کرتی، تو خلا کی ڈگری کے خلاف تو آپ کو پتہ ہے کہ اپیل لائی نہیں کرتی تھی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دوستوں کو میں کہوں گا کہ PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 308 کو دیکھیں۔ اب ہم اگر اس کی لاجک کی طرف آ جائیں تو خلا کی بنیاد پر دعویٰ جب ڈگری ہوتا ہے تو بات وہی اسلامک لا کے پرسپیکٹو میں چلی جاتی ہے کہ جو فائدہ بیوی نے اس شوہر سے حاصل کیا ہے وہ واپس کرنے کی مجاز ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ خلا کا دعویٰ حق مہر کی واپسی کے ساتھ مشروط نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی۔ اب یہاں پہ بھی ایک کوشچن مارک آ گیا ہے۔ خلا عدالت دے دے، اب خاوند حق مہر کی واپسی کے لیے اس کے پاس کون سی ریمیڈی ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 14 فیملی کوڈ ایکٹ 1964 جو ہے وہ بار کر دے گی کہ خلا کی ڈگری کی اپیل نہیں ہے، اور 2001 PLJ پیج 106 کراچی ہائی کورٹ اور 2010 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 308 کی ابھی میں نے بات کی ہے۔ تو پھر خاوند حق مہر کی واپسی کے لیے اسی خلا کی ڈگری کے خلاف اپیلیٹ فورم میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اس بات کو 2014 CLC پیج 60 کے اندر 60 پیج 60 یعنی 60 نمبر صفحے پہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض وقت رپیٹ اس لیے کر دیتا ہوں صاحب کہ دوست احباب کہتے ہیں کہ آپ کیس لاز میں پیج نمبر بعض اوقات سکپ ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم بنتی ہے۔ 16 اور 60 کے فرق کو دور کرنے کے لیے ذہن میں رکھیے کہ 60 ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 14 سب سیکشن 2 فیملی کوڈ ایکٹ 1964 واضح کر دیتی ہے کہ حق کی اپیل شادی کی تنسیخ جو کہ خلا کی بنا پر ہو نہیں ہے۔
2001 CLC پیج 507، 2000 CLC پیج 2012 پہ اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا، جہاں تنصیح نکاح اس شرط پر ہوئی ہے کہ ایک خاص رقم بدلے خلا کے طور پہ دی جائے گی، ایک خاص رقم خلا کے عوض میں دی جائے گی، اور جب تک رقم خامد کو ادا نہ کی جائے تنصیح نکاح قطعی نہ ہوگا۔ تو ایسی ڈگری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سیکشن 14 سب سیکشن 2 کلاز 1 کا ایمبٹ جو ہے وہ گراپ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے اندر نہیں لے کے آ سکتا۔ اس بات پہ 1999 MLD پیج 3090 کو ضرور دیکھیے گا، جہاں پر خلا کی بنیاد پر ڈیزولیشن آف میرج ہے، اس میں ایک عورت کو یہ حق بھی ملتا ہے کہ وہ ایپلیٹ کورٹ میں ان شرائط کو چیلنج کرے جو کہ اس کی خلا کی ڈگری کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دی گئی ہیں، جو منسوخ کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ شرائط ایسی شرائط ہیں کہ خامند کو وہ مفادات، وہ انٹرسٹ، وہ پیسہ واپس کرنے کی کوئی شرط اگر لگا دی گئی ہے تو دین وہ اس کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتی ہے۔ اس بات کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، صاحب ضرور دیکھیے، 89 پیج 388۔ لیکن بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ خلا کی بنا پر ڈیزولیشن کی ڈگری جو ہے وہ اپیلیبل تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک جہیز کا فیصلہ بھی ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیا جائے تو دین اس حد تک وہ اپیلیبل ہوگا۔ 70s کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس کی بنیاد بنی تھی، PLD 1976 لاہور ہائی کورٹ پیج 1327 میں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیا گیا تھا۔ البتہ 80s کی کچھ لینڈ مارک ججمنٹ ہیں جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ کوئی فیملی کورٹ کی ڈگری جو ہے یا فائنل آرڈر جو ہے صرف اس وجہ سے اپیل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ خامد نے خلا کے بارے میں اتفاق نہیں کیا، لیکن جب اس ڈگری کو یا اس فائنل آرڈر کو مشروط کر دیا جائے کہ خامد کو خلا کے بدل میں مخصوص رقم دی جائے تو پھر ایسا فیصلہ اپیل کے اندر فال کر جائے گا۔ ایسی ایکسیپشن کے اندر سیکشن 14 سب سیکشن 2 کلاس A کے ایمبٹ فال کر جائے گا، یعنی اس کے اندر آ جائے گا یہ بات، اور وہ اپیلیبل ہو جائے گا with the exception of that specific question of law۔ اس حوالے سے 1982 CLC پیج 2026 اور 1982 CLC پیج 2057 کو دیکھیے گا۔ تو دوستو چائے پینے کا وقت ہو گیا۔ اپیل ان فیملی کیسز ان کیس لاز پرسپیکٹو جو ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے ایک وسیع ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔